جی السلام علیکم ناظرین آپ نے ابھی کل پرسوں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ لاہور میں ایک پوش علاقے میں واقع ایک بڑا شادی ہال جس میں کوئی تقریباً 350 لوگوں کی گیدرنگ تھی، اس میں کھانا کھانے والے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے۔ کوئی خون کی الٹیاں کر رہا ہے، کوئی ویسے کر رہا ہے، کوئی فوڈ پوائزننگ کا شکار، ہیضے کا شکار، ہاسپٹلائز، کوئی نزدیک ہی واقع جو یونیورسٹی آف لاہور کا جو ہاسپٹل ہے، بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے، اس کے قریب ہی تو کچھ لوگ ادھر داخل ہوئے ہیں، کوئی جنرل ہاسپٹل داخل ہوئے ہیں، کوئی کسی اور ہاسپٹل داخل ہوئے ہیں، کوئی گھر جا کے بیمار ہو گئے ہیں۔ یعنی جو جو کھاتا گیا وہ بیمار ہوتا گیا ہے۔ یہ اس کے جو شادی کے جو شرکاء تھے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس کے بعد یہ خبر بڑی وائرل ہوئی کیونکہ مختلف ہاسپٹلز میں یہ لوگ ایڈمٹ ہوتے چلے گئے، دعائیاں مچ گئی۔ فوری طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے نوٹس دیا، پنجاب فوڈ اتھارٹی سے کہا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی آپ کو پتا ہے اس معاملے میں ذرا بھی ڈھیلی نہیں پڑتی ہے، فوراً ایکشن لیا، جا کے اس ہال کو چیک کیا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا نکلا کیا آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، وہ گئے ہاسپٹل میں جا کے مریضوں کے انٹرویو کیے، ان سے پوچھا کہ کیا کھایا تھا، کہاں سے کھایا تھا۔ جب تسلی ہوئی، پنجاب فوڈ اتھارٹی اس ہال تک پہنچی ہے، شادی ہال میں۔ یہ آپ کے سامنے آپ کو شادی ہال کی فوٹیج نظر آ رہی ہے۔ بڑا مہنگا ترین شادی ہال ہے، 3800 روپے پر ہیڈ، ون ڈش کا مینیو اور 3800 روپے پر ہیڈ، وہ تھوڑے پیسے نہیں ہیں۔ آپ آج کسی اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ میں چل جائیں، وہاں پہ 50 سے 80 ڈشز کا بوفے مینیو لیں تو آپ کو 3500 روپے میں مل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہال میں آپ کو ون ڈش، ایک تو یہ بڑا ظلم کہ اتنا مہنگا مینیو، تو وہ وہاں پہ پے کریں اور پھر اس کے بعد کھا کے بیمار ہو جائیں، تو پھر ایسے شادی ہال والوں کو کیا کہیں کہ جن میں کوئی بھی، جس میں خوف خدا نہیں ہے۔ کیوں انہوں نے نیگلیجنس برتی، اس حد تک نیگلیجنس برتی کہ وہاں پہ کھانا کھانے والے لوگ جنہوں نے انہیں پورے پیسے دیے ہیں، بلکہ بہت زیادہ پیسے دیے ہیں، تو ان کو وہ کھانا کیسا کھلا رہے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی چیک کرنے گئی ہے تو وہاں پہ کیا نکلا ہے، وہاں پہ نکلا کہ جو ورکرز ہیں ان کے میڈیکل ہی نہیں ہوئے ہیں۔ ان ورکرز نے جو فوڈ سیفٹی کی ٹریننگ ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے مینڈیٹری، وہی نہیں لی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو پیور فوڈ رولز کی ہدایات ہیں کہ فوڈ پریمیسز میں انہوں نے ہاتھوں میں نہ کوئی انگوٹھیاں پہننی ہے، نہ گھڑیاں باندھنی ہے، سر پہ ٹوپیاں پہننی ہے، وہ سارا کچھ نہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں بھی اسی طرح ہی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اخبار جو ہے، جو آپ اب تو بہت کم ہو گئے ہیں اخبار ویسے ہی، لیکن جو اخبار پرانا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے ردی میں بیچ دیتے ہیں، زیادہ تر ردی میں ہی بیچا جاتا ہے۔ تو اب ردی میں جب یہ بکتا ہے تو وہاں پہ کن حالات میں پڑا ہوتا ہے، یہ کباڑیوں کے پاس، ردی والوں کے پاس، ریڑھیوں پر، یا ایسی جگہوں پہ جہاں ردی کا کاروبار ہے، کیا وہاں پہ کوئی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ وہ صاف ستھری ہوں؟ یقیناً نہیں۔ تو اب وہ والے جو آلودہ ترین، گندے ترین اخبار ہیں، وہ لے کے اگر اس سلاد والے جو بڑے بڑے ٹب ہیں ان کو ڈھانپ دیا جائے اور وہ آلودہ اخبار اس سلاد کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ سلاد میں تو مزید پکنا بھی نہیں ہے۔ سلاد کو کب پکایا جاتا ہے؟ کچا کھایا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر وہ آلودہ اخبار پڑے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں، وہاں پہ اس میں جراثیم بیکٹیریا ایڈ ہو رہے ہیں۔ اب وہ کھائے گا جو بندہ تو وہ کیسے بیمار نہیں ہوگا۔ اور زیادہ جو تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ جو برتن دھوئے جاتے ہیں وہ کسی ڈش واشنگ لیکوڈ سے نہیں دھوئے جاتے۔ ڈش واشنگ لیکوڈ تو پھر بھی فوڈ گریڈ ہوتا ہے، یہ عام واشنگ پاؤڈر سے دھوئے جا رہے تھے۔ بھی واشنگ پاؤڈر تو کپڑے دھونے کے لیے ہے، آپ اس والے واشنگ پاؤڈر سے برتن دھوئیں، اس کے بعد دیکھیں بڑی دیر تک آپ کے ان برتنوں سے چکنائی نہیں جاتی، تو اب وہ سستا پڑتا ہے۔ ڈش واشنگ لیکوڈ جو ہے وہ تھوڑا مہنگا پڑتا ہے، پیسے لینے آپ نے مہنگے ترین 5 سٹار کے برابر، اور اس کے اگینسٹ آپ نے دینا کیا ہے گھٹیا ترین واشنگ پاؤڈر سے دھلے ہوئے پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد جب دھل کے آتے ہیں ان برتنوں پہ چکناہٹ ہوتی ہے تو گندی ٹاکیوں سے وہ انہیں خشک کر کے تو آگے رکھ دیا جاتا ہے۔
اب کسٹمر کو تو نہیں پتا کہ یہ کس قسم کے برتن دھل کے آئے ہیں وہاں سے، یہ صاف بھی تھے یا نہیں، اسے تو سفید پلیٹ نظر آ رہی ہے، اس کے پاس کون سا خوردبین ہے کہ وہ دیکھے اس کے اندر کیا کیا مائکروبز ہیں اوپر پائے گئے۔ پھر بات یہاں تک نہیں رکی، آگے آ جائیں، وہ واٹر فلٹر جو پانی جس کا استعمال کیا جاتا ہے ان دیگیں پکانے کے لیے، اس کی آپ ذرا حالت دیکھیں ادھر، اس فلٹر کے اندر کائیاں جمی ہوئی ہیں، یہ والا واٹر فلٹر، اس سے جو پانی آئے گا وہ آپ کو صحت دے گا یا بیماریاں دے گا؟ وہ خدا کے بندو، پیسے آپ لیتے ہو منہ مانگے اور دیتے کیا اس کے اگینسٹ؟ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ پھر آگے آ جائیں، بات ابھی یہاں تک نہیں رکی، آگے آ جائیں کہ یہاں پر چوہوں کا فضلہ، ریڈ ڈراپنگز، مکھیاں، کیڑے مکوڑے، وہ بھی اندر کچن میں پائے گئے۔ اب چوہوں کا فضلے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی چوہے تو ہمیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا فضلہ تو ساتھ نہیں نا اٹھا کے لے کے جاتے، ان کی مینگنیاں جگہ جگہ پڑی ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ رات کو جو فنکشن ختم ہوا، اس کے کھانے، ان کی چیزیں، ان کے جو بھی بچی پڑی رہی ہیں، ان برتنوں کے اوپر وہ چوہے کہیں پھرتے رہے ہیں، بلکہ پھرتے رہتے ہیں، اور وہیں پہ ہی اپنا فضلہ بھی خارج کر کے جاتے ہیں۔ وہ بھی دیکھا پنجاب فوڈ اتھارٹی نے۔ پھر فریزرز کی حالت بڑی گندی، اندر خون بھی پایا گیا مختلف کھانوں کے اندر گرا ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں پھر کیسے نہ بیمار ہوں یہ پوری کی پوری بارات، زیادہ تر بارات کہہ لیں، زیادہ تر جو مہمان تھے شادی والے۔ پھر یہاں تک بات نہیں رکی، پھر وہاں سے ایسی اشیاء پائی گئی جو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بین کی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ مونوسوڈیم گلوٹامیٹ MSG، چائنیز نمک جسے ہم کہتے ہیں، اس میں آلریڈی ویلاگ موجود ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے تو بین کیا ہوا ہے۔ تو اب وہ بھی یہاں سے پایا گیا، اسے پھر انہوں نے اپنے سامنے ضائع بھی کرایا۔ تو اب یہ ممنوع اشیاء صرف ذائقے بڑھانے کی خاطر وہ استعمال کر رہے ہیں، تو اب ایسے جو کھانے بنیں گے تو وہ پھر آپ کو صحت تو نہیں دیں گے، وہ تو بیمار کریں گے۔ اب کہاں کہاں پہ لاپرواہی برتی گئی ہے، کہاں کہاں پہ غفلت برتی گئی ہے، کس کا قصور ہے، یہ تو ہال والے بھی آپ تحقیق کریں اور پنجاب فوڈ اتھارٹی بھی کر رہی ہے۔ لیکن حیران کن اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فوراً ایکشن لیا، جا کے ہال کو، ان کا کچن بھی اس کو بھی بند کر دیا، ہال کو بھی سیل کر دیا۔ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں جو علاقے کے، وہ بھی وہاں پہنچے اور ہال انہوں نے سیل کر دیا۔ تو 12 تاریخ کو دن کو 2 بجے، 12 فروری کو دن کو 2 بجے ان پہ FIR بھی درج کروا دی، ان کے خلاف پرچہ درج کروا دیا پنجاب فوڈ اتھارٹی نے۔ اور 12 فروری کو ہی اس کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے وہاں پر وہ سیلیں توڑ دی، وہ جو سارے کاغذ تھے وہ پھاڑ کے نیچے پھینک دیے۔ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے وہ سیلیں لگی، ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سیلیں اسی طرح پھاڑ دی ہوئی ہیں، گیٹ کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں لیکن، اور گیٹ کھول دیے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ تھا وہ جو کاغذ، وہ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے جو سیل کیا تھا، یہ اس کے گیٹ پہ لگایا۔ اس کے اوپر آپ کو تاریخ بھی نظر آ رہی ہے کہ 12 فروری 2025۔ تو اب یہ جو ہے اس کو بھی انہوں نے پھاڑ کے، آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، آپ یہ اوپر جوتوں کے نشان، پاؤں کے نشان، مٹیاں، یہ روند دیا پھاڑ کے، سارے احکامات پنجاب حکومت کے روند کے نیچے پھینک دیے، پھاڑ کے ہوا میں اڑا دیے انہوں نے۔ اس حد تک بااثر لوگ قانون کو مذاق سمجھا، اور اس کے بعد ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر دیا۔ یاسر شامی صاحب ڈیلی پاکستان والے بڑے انسانیت دوست شخص ہیں، بہت پیارے اینکر ہیں، انسانیت کا درد رکھتے ہیں۔ ان کا مجھے فون آ گیا کہ بٹی صاحب یہ واقعہ ہوا ہے تو میں وہاں پہ جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ میں بھی وہاں پہنچا ہوں اور جا کے دیکھ کے تو آنکھیں کھلی رہ گئی کہ وہاں پہ تو دھڑلے سے فنکشن جاری ہے۔ فوری طور پہ میں بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے علم میں لایا، یاسر شامی صاحب بھی ان کے علم میں لے کے آئے، وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے پروگرام کیا ان کے چینل کے لیے، ڈیلی پاکستان کے لیے۔
اور اس کے بعد پنجاب فوڈ اتھارٹی پھر دوبارہ آئی اور آ کے وہ ہال پھر انہوں نے اب پکے تالے لگائے. پہلے تو ٹیپیں لگا کے بند کیا تھا کہ شاید یہ کوئی قانون پسند لوگ ہوں گے, لیکن دیکھا کہ نہیں, ایسے نہیں ہے. اس کے بعد دوبارہ پھر ان کے خلاف درخواست دی گئی اور پھر ان کو پکے تالے لگائے گئے, سیلیں لگائی گئی, گیٹ کو بند کیا گیا اور دوبارہ کر کے آ گئے. تو اب ایسے لوگ, ان کا جہاں پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی یا دوسرے محکمے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں, وہاں پہ آپ لوگوں نے بھی یہ خیال کرنا ہے کہ انہیں کہنا ہے کہ بھئی جب ہم پیسے آپ کو آپ کی مرضی کے دیتے ہیں تو جب کھانا بن رہا ہوگا تو ہمارا ایک بندہ وہاں پہ بیٹھے گا, اپنی نگرانی میں کھانا بنائے گا, جس میں ہم کو پرانا کھانا شامل نہیں ہونے دیں گے, باسی کھانے شامل نہیں ہونے دیں گے. اس دن آپ نے یہ تکلیف کرنی ہے, آپ نے یہ فرمائش کرنی ہے کہ ہم پیسے آپ کی مرضی کے دے رہے ہیں, لیکن ہمارا بندہ وہاں پہ اپنی نگرانی میں کوکنگ کرائے گا. بھئی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ شادی والوں کے رواج تو نہیں تھے, تو کیا ہوتا تھا, کھانے اس وقت بن جاتے تھے نا. کیسے بنتے تھے کہ ہمارا یہ ایک بزرگ, ہمارے بزرگ وہ چچا, تایا, پھوپھا, ماموں, نانا, دادا, ان میں سے کوئی ایک سمجھدار بزرگ جو ہیں یہ وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے اپنے سامنے. وہ اس کو کوکنگ والے جو نائی جنہیں کہتے تھے ہم کہ وہ پکاتے تھے, اس وقت تو یہی رواج ہوتا تھا, تو وہ پکاتے تھے تو اپنے سامنے پکواتے ہوتے تھے. تو اب کیوں نہیں ہم ایسے کرتے؟ تو خدا را تھوڑا سا جاگ جائیے, اپنے اور اپنے پیاروں کی صحت کی خاطر جاگ جائیے. شرط عائد کیجئے کہ نہیں, ہم نے اپنا بندہ ہمارا وہاں پہ موجود ہوگا کچن کے اندر اور اپنی نگرانی میں وہ کھانا بنوائے گا, اور جب تک سارا کھانا سرو نہیں ہو جاتا وہ کچن میں سے نکلیں گے نہیں. تو یہ جب تک ہم نہیں کریں گے نا, صرف محکمے اپنے طور پہ کام کرتے رہیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوئے گا. ساتھ ہمیں بھی جاگنا پڑے گا, ہمیں بھی کام کرنا پڑے گا, تھوڑی ذمہ داری نبھانی پڑے گی, پھر جا کے یہ سسٹم ٹھیک ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.